استغفار کے اوقات اور مقامات، یعنی کون سی جگہ اور کون سے وقت ہم دعا کریں، استغفار کریں۔ وہ اوقات اور جگہ کہ جن میں استغفار کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اگرچہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، یا دوسری جگہ جیسے بتایا گیا کہ جب تک کہ اس کی موت کا گھرگرا نہیں آئے تب تک کے لیے اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن وہ اوقات جو دوسرے اوقات سے زیادہ بہترین ہیں، اور وہ جگہیں کہ جن میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، ان میں سے چند اوقات ہے، جیسے کہ سحری کا وقت۔ ابھی ہم لوگوں نے دلیل دیکھی نا آل عمران کی آیت نمبر 17، والمستغفرین بالاسحار، تو رات کی آخری گھڑی، یعنی کچھ نہ کچھ رات کا حصہ نماز پڑھ لیے، سب کچھ کر لیے، اب اذان ہونے کے لیے ٹائم ہے، 5 منٹ ہے، 7 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، اور ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو استغفار شروع کر دیں، کیونکہ رات کی جو عبادت کی گئی ہے اس کو معافی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ وقت جو یہ رات کی آخری گھڑی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورہ زاریات آیت نمبر 18 میں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ لوگ بوقت سحر استغفار کیا کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب رات کے آخر تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور مجھے بخش دوں۔ اور انہی اوقات میں سے یہ ہے کہ نماز کے دوران اور اس کے فوراً بعد استغفار کرنا، اور انہی میں سے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان دعا کا پڑھنا، اور انہی میں یہ دعا پڑھنا اللہم باعد بینی، جیسے ہم لوگ شروع کرتے ہیں نا اللہم باعد بینی، یہ بھی کیا ہے؟ استغفار کی ایک دعا ہے۔ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من الخطایا بالثلج والماء والبرد۔ اللہ میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی دوری فرما دیجئے۔ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک کر دیجئے۔ اے اللہ میرے گناہ پانی اور برف اور اولوں سے دھو دیجئے۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے ٹائٹل کیا دیکھا، کون سے وقت اور کون سی جگہ، تو یہ جگہ کون سی ہے کہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ابھی ہم نماز سورہ فاتحہ، اور اس سے پہلے اور استفتاح کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے جسے بڑا استغفار کہا جاتا ہے، جو صحیح مسلم میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک، یعنی کئی دعاؤں کو یہاں پر جمع کیا گیا ایک ساتھ استغفار کی شکل میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان آخری جو دعا پڑھتے تھے وہ کیا پڑھتے تھے؟ یعنی تشہد پڑھ لیے، سلام پھیرنے جا رہے ہیں، اب آخری دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ کیا تھی؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اور مسلم کی دوسری حدیث میں روایت ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تو اس وقت یہ دعا پڑھتے، یعنی دونوں طرح سے ہے، تشہد سے پہلے بھی اور تشہد کے بعد بھی، دونوں طرح سے یہ دعا ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی استغفار پڑھتے تھے، کیسے؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کے بعد سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور انہی اوقات و جگہ میں سے سجدے کے دوران استغفار کرنا بھی ثابت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں وارد ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس میں زیادہ دعا کیا کرو۔ اسی لیے آپ لوگوں کو میں ہمیشہ شوق دلاتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے
فضل و کرم سے اللہ کی مہربانی سے خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سجدوں میں ہم لمبی دعائیں مانگیں، کیونکہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس وقت دعا قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے تمام گناہ چھوٹے بڑے اور اگلے پچھلے ظاہر اور پوشیدہ کو بخش دیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان بھی استغفار کرتے تھے، جیسے ہے نا اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وارزقنی وعافنی واہدنی رب اغفر لی جو پڑھا کرتے تھے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جسے میں اپنی نماز میں پڑھوں، تو آپ نے ان کو سکھایا کہ پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ والی دعا تو تقریباً سبھی کو یاد ہوگی انشاءاللہ۔ اور صحیح مسلم میں صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کہتے اور کہتے اللہ اکبر زور سے، اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ ساری چیزیں ہماری عبادت کو خوبصورت کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے۔ ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزاعی سے کہا استغفار کا کیا طریقہ ہے، تو انہوں نے کہا تم کہو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس لیے مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ استغفار تکبیر تحریمہ کے بعد سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک نمازی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، بلکہ نماز کے ختم ہونے کے بعد بھی ہے۔ اسی طرح تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کرنا جائز و مشروع ہے۔ یعنی کہیں مجلس میں ہم لوگ گئے ہیں، شادی بیاہ میں گئے، گیٹ ٹوگیدر میں گئے، کہیں بھی گئے، اب ظاہر ہے کہ بہت سی جگہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ کوئی آ گئی پرانی جاننے والی، اس کے ساتھ بات نکلی، غیبت ہو گئی، کچھ اور ہو گیا، بے پردگی ہو گئی، یا جو بھی ہو گئی، یا کوئی بھی ایسا گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، انجانے میں ہم سے ہو گیا۔ اب اس مجلس سے نکلتے ہوئے کیا کریں کہ ایک اس کا ریمائنڈ ہونے کا طریقہ ہے کہ کارڈ بنا لیں۔ آپ پرس تو ضرور کھولتے ہیں ہر جگہ، کارڈ بنا لیں جس میں یہ دعا لکھی ہو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ آپ وہ کھولیں گے آپ کو یاد آئے گا اچھا مجھے یہاں سے جاتے ہوئے کچھ نہیں، تو آپ اپنا نقاب اس میں رکھتے ہیں وہ نکالتے ہیں، یا کچھ نہیں ہے تو پرس کھولتے ہیں کوئی پیسہ نکالنے کے لیے یا کچھ بھی چیز کے لیے آپ پرس ضرور کھولتے ہیں، تو وہ اس کو کارڈ موجود ہوگا تو آپ کو کیا یاد رہے گا کہ اب مجھے یہ دعا مجلس کے آخر میں پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے اور جائز اور مشروع ہے، اس لیے کاموں کا استغفار سے ختم کیا جائے۔ اسی طرح مجلس سے استغفار سے ختم کی جائے۔ سنن ابو داؤد میں ابو برزہ اسلمی بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتے تو کہتے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، اور اس کا معنی کے ساتھ لکھ لیں کارڈ پر، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ تعریف کے لائق ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ سے توبہ کرتا ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول پہلے تو آپ یہ نہیں کہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفارہ ہے ان کاموں کا جو مجلس میں ہوتی ہے، یعنی پہلے میں نہیں کہتا لیکن اب مجھے حکم دیا گیا کہ اس مجلس کا کفارہ ادا کرو۔ تو کفارہ کیسے ادا کیا جائے؟ ان دعاؤں کو پڑھ کر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو کہتے تھے غفرانک، وہاں بھی استغفار کر رہے ہیں، غفرانک اے اللہ میں آپ کی مغفرت کا طالب ہوں۔ اور سلام سے پہلے والی ابو بکر اس میں بھی پڑھ چکے۔ پھر حج جو ہے عبادت، حج کی حالت میں بھی استغفار، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں سورہ نصر کے نازل ہونے کے بعد اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یعنی آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اب موت تک کا آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ سے کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم کر لیا تھا کہ اپنی رکوع اور سجدے میں ہمیشہ کیا پڑھتے تھے،
صرف سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت یہ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ آپ مجھے بخش دیجئے، مجھ پر رحم کیجئے اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دیجئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور سورۃ نوح کے آخر میں ان کی قوم کے ڈوب کر ہلاک ہونے کا ذکر کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کا قول ذکر کیا ہے کہ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایمان والے مرد اور عورتیں ہیں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دیجیے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھائیے۔ اسی طرح ہر گناہ کے بعد استغفار کرنا واجب ہے، یعنی جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء آیت نمبر 110 اور سورہ ہود آیت نمبر 114 اور بخاری و مسلم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کا ذکر کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، یعنی اللہ سے سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اب میں کیا کروں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، آیت نمبر 114 واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین، دن کے دونوں حصوں میں نماز قائم رکھ اور رات کی کئی گھڑیوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی گناہ ہو گیا ہے تو ایک تو استغفار کر لو اور ایک کوئی نہ کوئی نیکی کر لو جس کی وجہ سے وہ گناہ پورے کی طرح مٹا دیے جائیں۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ صرف میرے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میری امت کا جو بھی شخص ایسا کرے ان سب کے لیے۔ اور یہ یونس علیہ السلام ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن تقدر علیہ فنادى في الظلمات، مچھلی والے سیدنا یونس کو یاد کرو جب وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں میں کے اندر سے انہوں نے ہم کو پکارا، اور جب اللہ نے اپنے حکم صادر کرنے کے بعد مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو نگاہ نیچی کرنے کا حکم دیا تو فرمایا سورہ نور آیت نمبر 31 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آیت المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے گناہ کیے ہیں اسے چاہیے کہ خاص کر کے اس گناہ سے اور عام طور پر تمام گناہوں سے استغفار کرنے میں جلدی کرے، تاکہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو گناہوں سے صاف ستھرا اور ہلکا پھلکا اس کے نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب آ جائے۔ سورج اور چاند کے گہن کے وقت بھی استغفار کرنا یعنی پسندیدہ ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو خبردار کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم لوگ ایسی چیزیں دیکھو تو اللہ کے ذکر اور سے دعا اور استغفار کرنے میں خوف کرو اور فریاد کرو، یعنی کوئی بھی عذاب کی چیزیں، کہیں قحط آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا ہے، چاند گہن آ گیا ہے، سورج گہن آ گیا ہے، تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ ہم کو تنبیہ کرنے کے لیے آئی ہے کہ دیکھو ان پر مصیبت آئی ہے تم پر بھی آ سکتی ہے، اس لیے اس سے پہلے ہی استغفار کر لو۔ تو ایسی چیزیں دیکھ کر جو ہماری فطرت سے الگ چیز ہے اس کو دیکھ کر کثرت سے کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے۔ اور انہی اوقات میں سے جن میں استغفار کرنا مشروع و مستحب ہے کہ جب آدمی اپنے بستر پر رات میں کروٹ بدلے، وہ بھی جگہ اور وقت پسندیدہ ہے۔ جب رات میں نیند نہیں آ رہی ہے یا کروٹ بدل رہا ہے تو اس وقت دعا کریں۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن ثابت بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں نیند میں بولتے ہوئے بیدار ہوا اور کہے، یعنی وہ نیند اس کی کھل گئی اور وہ بیدار ہو گیا، اب وہ کیا دعا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت، اور پھر کہے اللہم اغفر لی، یا جو بھی دعا کرے اس کی دعا قبول کی جائے گی
اگر وہ وضو کر کے نماز شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول کریں گے۔ اور اسی طرح رات میں تہجد کی نماز کے وقت استغفار کرنا مشروع ہے۔ بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عباس بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کہتے تھے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن۔ طویل دعا ہے، اس میں استغفار بھی ہے۔ اسی طرح وہ تمام اوقات جن میں دعا کرنا مستحب ہے ان میں استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ استغفار دعا کی قسموں میں سے قسم ہے اور ایسی دعا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی سے مغفرت طلب کی جاتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اسی طریقے کو اپنایا جائے، اگرچہ توبہ کرنے والوں کے لیے مجال ہر وقت مفتوح ہے، جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک ہر رات اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن بھر گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور اسی طرح دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات بھر گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس اعرابی کے لیے جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو اسی کے تعلق سے تھی، تو آپ نے اس سے کہا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔